لیکن چونکہ ہم سب الحمدللہ اہل سنت منہج پر ہیں، میں اہل سنت فرقہ نہیں کہہ رہی ہوں، اہل سنت فرقے کی تو بہت ساری ٹکڑیاں بن چکی ہیں، یعنی کہ دیوبندی، بریلوی، یہ سب اہل سنت ہی تو ہیں، اہل حدیث بھی اہل سنت کی ہی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی بے شمار مزید برانچز نکل چکی ہیں۔ جو دیوبندی ہیں ان میں حیاتی مماتی آگے چل کر اور مزید 2 برانچز آ گئی ہیں، اور اسی طریقے سے بریلویوں کی بھی بہت ساری برانچز آ گئی ہیں کہ اس کے اندر قادری ہیں، چشتیاں ہیں، دیوبندی مطلب سوروردی ہیں، بے شمار اس کی برانچز آ گئی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اہل حدیث کے یہاں بھی ہے کہ وہاں پر بھی یعنی کہ کچھ جو ہیں وہ سلفی ہیں اور کچھ جو ہیں اہل غربہ والے ہیں، پھر مزید اس کے اندر آگے جا کر الدعوہ والے بھی آ گئے ہیں۔ تو یہ بہت سارے الگ الگ انہوں نے اپنی اپنی ایک شناخت کے طور پر اس طرح ٹائٹل بنا لیے ہیں۔ تو میں یہاں پر جو بات کر رہی ہوں، ہم الحمدللہ اہل سنت منہج پر کھڑے ہیں۔ اہل سنت منہج یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے والا گروہ، وہ سنتیں جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انڈورس کی ہیں اس کو تلاشنے والا اور پھر اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کرنے والے، ایسے جماعت کے اندر الحمدللہ ہم اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی ایک بہت عام چھوٹی سی مثال دوں گی۔ جب ہم کسی ہاسپٹل میں جاتے ہیں، وہاں پر کئی جگہوں پر مختلف بیماریوں کے حوالے سے بورڈز لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب کسی بورڈ پر میری توجہ آتی ہے جو میری سیٹ کے قریب ہوتا ہے، اور وہاں پر کسی بیماری کے حوالے سے آپ کو 4 اہم پوائنٹس بتائے جاتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر نمبر 1 علامت پائی جاتی ہے تو آپ کے اندر اندیشہ ہے یہ بیماری ہوگی، نمبر 2 اگر آپ کے اندر کوئی اس قسم کی علامت پائی جاتی ہے تو قریب ہے کہ آپ کے اندر یہ بیماری ہوگی۔ وہ چاروں پوائنٹ میں اپنے اندر غور کرتی ہوں، میں دیکھتی ہوں اپنی ذات کو، اپنی فزکس کو، اپنی جسمانی ساخت کو کہ یہ علامات میری اپنی باڈی کے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب کبھی کوئی دین کی بات بتائی جاتی ہے، جب کسی منافق کی 4 علامات بتائی جاتی ہیں کہ منافق کی 4 اہم نشانیاں ہیں، جب جھوٹ بولے گا، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھے گا تو امانت میں خیانت کرے گا، جب کسی سے جھگڑا ہو جائے گا تو گالم گلوچ تک چلا جائے گا۔ ان چاروں علامات کو پڑھنے کے بعد احادیث کی روشنی میں کسی ایک علامت پر بھی مجھے میری اپنی ذات یاد نہیں آتی، بلکہ مجھے دوسرے انسان کی ذات یاد آتی ہے۔ ہاں میری نند بھی ایسی ہے، ہاں میری فلاں رشتہ دار ایسی ہے، ہاں میری فلاں ساتھی کے اندر یہ والی کوالٹی تو ہے، تو میری اپنی ذات وہاں پر نہیں یاد آتی مجھے۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے نا اپنے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہہ رہا ہے نا کہ کوئی کسی کے اوپر ظلم نہیں کر رہا ہے، بلکہ انسان خود اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ تو یہ ظلم ہے کہ ہم اپنی بیماریوں کو تو اپنی ذات میں تلاش کرتے ہیں، لیکن جب دین کی بات آتی ہے، جب اللہ کو راضی کرنے کی بات آتی ہے، جب سنت پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، تو میں اپنی ذات کو نظر انداز کر دیتی ہوں۔ یہی بات قرآن مجید میں کہی گئی ہے کہ جب لوگوں کو نصیحت کرنے کی باری آتی ہے تو خوب بڑھ چڑھ کر نصیحت کرتے ہو، جب اپنے نفس کی باری آتی ہے تو بھول جاتے